بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم ڈس آرڈرز آف کڈنی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلا ڈس آرڈر ہے کڈنی سٹونز۔ جب یورین کنسنٹریٹڈ ہو جائے یعنی گاڑھا ہو جائے تو اس میں سالٹس کی کنسنٹریشن زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ سالٹس کیلشیم آکزیلیٹ، کیلشیم اینڈ امونیم فاسفیٹ، یورک ایسڈ وغیرہ ہیں۔ ان سالٹس کے بڑے کرسٹلز یورین کے ذریعے خارج نہیں ہو سکتے، اس لیے یہ کڈنی کے اندر ہی ڈپازٹ ہو جاتے ہیں یعنی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کڈنی سٹون کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ سٹونز کڈنی کے اندر ہی رہ جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ یوریٹر سے ٹریول کرتے ہوئے یورینری بلیڈر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر اس کی بڑی وجوہات پر نظر ڈالی جائے تو بڑی عمر کے لوگوں کو اس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہماری خوراک جس میں سبز پتوں والی سبزیاں زیادہ شامل ہوں، سالٹس اور وائٹامن سی اور ڈی زیادہ ہوں تو اس سے بھی کڈنی سٹون کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اگر ہمارے یورینری ٹریک میں بار بار انفیکشن ہو تو اس وجہ سے بھی سٹون بن سکتے ہیں۔ کم مقدار میں پانی پینا یا الکوہل کا استعمال بھی اس کی وجوہات میں سے ہیں۔ اس کی سمٹمز میں کڈنی میں پین یا لوور ایبڈومن یا نچلے دھڑ میں پین، وومٹنگ اور یورین کا بار بار آنا، یورین کی بیڈ سمیل، یورین میں بلڈ اور پس سیلز شامل ہیں۔ زیادہ پانی پینے سے سٹونز عموماً یورینری سسٹم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اگر اس طرح ریموو نہ ہوں تو پھر سرجری کے ذریعے مطلوبہ ایریے کا آپریٹ کر کے انہیں نکال دیا جاتا ہے۔ آپریشن کے علاوہ ایک اور طریقہ لیتھوٹرپسی ہے۔ اس میں باہر سے نان الیکٹریکل شاک ویوز کی بمبارڈمنٹ کروائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے سٹون ٹوٹ کر سینڈ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور یورین کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے۔ ابو النصر فارابی نے کڈنی ڈیزیز پر بہت سی انفارمیٹیو بکس لکھی ہیں۔ ایک عظیم سائنسدان ابو القاسم الزہراوی، جو کہ اپنے دور کے ایک مستند سرجن مانے جاتے ہیں اور انہوں نے بہت سے انسٹرومنٹس ایجاد کیے ہیں جو کہ سرجری میں استعمال ہوتے ہیں، انہوں نے یورینری بلیڈر سے سرجری کے ذریعے سٹونز نکالنے کا طریقہ کار دریافت کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں 200 کے قریب ایسے سرجیکل آلات کے بارے میں لکھا ہے جو کہ انہوں نے خود ڈیزائن کیے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے کڈنی اور رینل فیلور۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کڈنی مکمل طور پر یا پھر جزوی طور پر اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کڈنی فیلور کی بڑی وجوہات میں سے ہیں۔ کڈنیز کو بلڈ سپلائی بھی اگر متاثر ہو جائے تو اس سے کڈنی فیلور کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈرگ اوور ڈوز بھی کڈنی فیلور کی وجہ بن سکتی ہے۔ کڈنی فیلور کی بڑی علامات میں بلڈ کے اندر یوریا اور ویسٹ پروڈکٹس کی زیادتی ہے۔ اس کی وجہ سے وومٹنگ، نوزیا، ویٹ لاس اور فریکوینٹ یورینیشن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یورین میں بلڈ بھی آ سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے ٹانگوں، پاؤں اور چہرے پر سویلنگ ہو سکتی ہے یا پھر سانس بھی اکھڑ سکتی ہے۔ کڈنی فیلور کا ٹریٹمنٹ ڈائلسس یا پھر کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے۔ ڈائلسس کا مطلب بلڈ کو آرٹیفیشلی صاف کرنا ہے۔ اس کے دو طریقے رائج ہیں۔ پیریٹونیل ڈائلسس، اس میں
پیریٹونیل کیوٹی انوالو ہوتی ہے، جو کہ ہماری گٹ کے ساتھ ایک خالی حصہ ہے۔ اس کی انٹرنل لائننگ پر پیریٹونیم ہوتی ہے۔ پیریٹونیم پر بڑی تعداد میں بلڈ ویسلز موجود ہوتی ہیں۔ ڈائلسس فلوئڈ کو پیریٹونیل کیوٹی میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ یہاں بلڈ میں موجود فالتو مادے ڈائلسس فلوئڈ میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر اس ڈائلسس فلوئڈ کو باہر نکال لیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار عموماً گھر پر کیا جاتا ہے، لیکن اسے روزانہ کرنا پڑتا ہے۔ ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ڈائلسس فلوئڈ پیریٹونیل کیوٹی میں داخل کیا جاتا ہے اور یہ اس کی اندرونی لائننگ کے ساتھ بلڈ میں سے فالتو مادوں کو نکال دیتا ہے اور پھر اس ڈائلسس فلوئڈ کو باہر نکالا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ کار ہیموڈائلسس کا ہے۔ اس میں جو آپریٹس استعمال ہوتا ہے اسے ڈائلائزر کہتے ہیں۔ پیشنٹ کے بلڈ کو اس ڈائلائزر میں سے گزارا جاتا ہے۔ اس میں لمبی لمبی نالیاں ہوتی ہیں جن کی دیواریں سیمی پرمیبل ممبرین کے طور پر کام کرتی ہیں۔ بلڈ نالیوں کے اندر سے گزرتا ہے جبکہ ان کے ارد گرد ڈائلسس فلوئڈ موجود ہوتا ہے۔ بلڈ میں سے فالتو پانی اور ویسٹ میٹیریلز ڈائلسس فلوئڈ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح صاف کیا ہوا خون دوبارہ باڈی میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ عموماً ڈائلسس سینٹر میں اسی طریقے سے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ ڈائیگرام میں ایک ڈائلائزر دکھایا گیا ہے۔ کڈنی ٹرانسپلانٹ۔ ڈائلسس کا طریقہ کار تھوڑا مشکل ہے اور پیشنٹ کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے، اس لیے آخری سٹیج پر کڈنی فیلور کے لیے ایک اور طریقہ علاج ہے جو کہ کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کا ہے۔ اس میں ایک ہیلدی پرسن کا کڈنی پیشنٹ کے کڈنی کے ساتھ ٹرانسپلانٹ کر دیا جاتا ہے، یعنی پرانا کڈنی نکال کر نیا کڈنی لگایا جاتا ہے۔ یہ کڈنی ایک زندہ انسان سے بھی لیا جا سکتا ہے اور ایک مردہ انسان سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ ڈونر کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ بھی ڈونر ہو سکتا ہے۔ ٹرانسپلانٹیشن سے پہلے پیشنٹ اور ڈونر دونوں کے ٹیشو پروٹین کو میچ کیا جاتا ہے۔ پہلے کڈنی کو پیشنٹ کے یورینری سسٹم میں لگایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بلڈ ویسلز اور یوریٹر کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے۔ ایک ٹرانسپلانٹ کیے ہوئے کڈنی کی لائف عموماً 10 سے 15 سال ہوتی ہے۔ اگر ایک دفعہ ٹرانسپلانٹ فیل ہو جائے تو پیشنٹ کو دوبارہ سے ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک اور کڈنی اسے لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے پیشنٹ کو کچھ عرصے کے لیے آرٹیفیشل ڈائلائزر پر زندہ رکھا جاتا ہے۔ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے ساتھ کچھ پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں، جن میں ٹرانسپلانٹ ریجیکشن، انفیکشنز، باڈی سالٹس کا بیلنس میں نہ ہونا شامل ہیں۔ اس کی وجہ سے بون پرابلمز اور السرز ہو سکتے ہیں۔